السلام علیکم۔ آج کھریاں کھریاں میں بات کرنی ہے پاکستان میں مزاحیہ ٹی وی شوز کی، جن کو بہت منظم طریقے سے سیاسی مخالفین کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ پروگرام عوام کو ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زیادہ تر کامیڈی شوز ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ آپ اس ایجنڈے کو جرنیلی ڈنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی مدد سے ٹی وی چینلز اور اس پر کام کرنے والے مداریوں سے اس ایجنڈے پر عمل کروایا جاتا ہے۔ ایک بات دھیان میں رہے، یہ مداری اور ان کے مالکان یہ جرنیلی ڈیوٹی مفت نہیں کرتے، بلکہ اس کام کا معقول معاوضہ وصول کرتے ہیں اور بہت خوش ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ اسی جرنیلی ایجنڈے پر کام کر کے یہ مداری ارب پتی ہو گئے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں کی بہتات ہو گئی ہے، انہوں نے سیکیورٹی گارڈز رکھ لیے ہیں اور اب تو ان کے پاس فارم ہاؤسز بھی آ گئے۔ آج صبح ہی میں نے یوٹیوب پر ایک مزاحیہ مشاعرہ دیکھا۔ اس مزاحیہ مشاعرے میں صاحب صدر پر جھکتے کستے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس صدر سے استعفیٰ لیا جائے، تو جواب میں صدر مشاعرہ کہتا ہے کہ میں تو 5 سال سے پہلے کبھی استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اب ظاہر ہے اس کا اشارہ پاکستان کے صدر کی طرف ہے، جو کہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ اسی پروگرام میں آگے چل کر میزبان شاعروں سے کہتا ہے کہ آپ تو بالکل سیاستدانوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ کہنے کو یہ مزاحیہ مشاعرہ تھا، لیکن اس میں سیاسی تڑکا بہت زیادہ تھا۔ توشہ خانے کا بھی ذکر ہوا، گھڑی کی فروخت اور رسید کی بھی بات کی گئی۔ اب گو کہ ان ساری جگتوں کا ہدف عمران نیازی تھا، جو کہ مجھے ذاتی طور پر بطور سیاستدان پسند نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں بہت سارے پروگراموں میں بیان بھی کر چکا ہوں، تو اس لیے اس کا ذکر تو نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ ایک مزاحیہ پروگرام میں اس طرح کی سیاسی واردات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کام عدالتوں کا ہے، اور اس بندے نے اگر چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، تو یہ سارا کچھ عدالتوں میں ہونا ہے، اور یہ کیسز چل رہے ہیں، کئیوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے، تو ان مشاعروں میں ان کا کیا ذکر ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے ٹی وی چینلز پر حالات حاضرہ کے ان گنت پروگرام اسی سیاستدان مکاؤ کام پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں یہ جو کامیڈی شوز ہیں، جن کا مقصد لوگوں کو ہنسنا آسان ہے، ان کو تھوڑا سا یہ جو سٹریس والا ماحول ہے اس میں ریلیکس کرنا ہے، ایسے میں ان کامیڈی شوز کو اپنا اصل کام چھوڑ کر یہ سیاسی لچ تلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے یہ کامیڈی شوز تو یہ آپ کہیں تو کرائے کے قاتل ہیں۔ انہیں معاوضے سے غرض ہوتی ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کس کو قتل کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں۔ مزاحیہ فنکار جو ہیں یہ وقت بدلنے کے ساتھ جو ہے اپنی جگتوں کا ہدف بھی بدل لیتے ہیں، اور کام یہی کرتے ہیں، یعنی سیاستدانوں کی کردار کشی کا۔ کبھی کسی سیاستدان کو عوام کی نظروں میں برا بناتے ہیں، کبھی کسی کو۔ عمران نیازی سے پہلے نواز شریف تھا، مولانا فضل الرحمان تھے، جو اس سے پہلے جو ہے چودھری شجاعت، تو سب کو باری باری جو ہے یہ رگڑا دیتے ہیں، یعنی اوپر سے وہ جو جرنیلی ڈنڈے کے تحت جو ایک ایجنڈا آتا ہے اور اس کے لیے ان کو معقول معاوضہ ملتا ہے، اس کے مطابق اس سیاستدان کے خلاف بھی اپنی یہ بندوقیں سیدھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت غلط رویہ ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس ملک پہ جن کی حکمرانی ہے ان کے پاس بندوق بھی ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ پیسے کے پجاری ہیں، شہرت کے پجاری ہیں۔ ان کا کوئی وہ ایسا کہ آپ جو کہہ سکیں کہ اصول ہیں زندگی کے، کہ بھائی ہم نے اس ملک کے لیے لوگوں کو ہنسنا آسان ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی کسی سازش میں شامل نہیں ہونا جو اس عوام کے مفاد کے خلاف ہو، جو اس ملک میں جو سیاسی ماحول ہے اس کے خلاف ہو، لیکن یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور اپنے پیسے کی لالچ میں جو ہے، اور پھر چونکہ ہوتے بھی ڈرپوک ہیں تو یہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں۔ اوپر سے جو ملک کے ہمارے اصلی حاکم ہیں، پنڈی والے وردی والے جرنیل جو ہیں، وہ جو ہے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عوام کی نظروں میں جو سیاستدان ہیں ان کا کوئی اچھا امیج بنے، تو وہ تو ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے ہماری فلمیں ہوں، کوئی ایسا وہ موقع جان ہی نہیں دیتے۔ اس لیے وہ اب ٹاک شوز میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سیاستدانوں کو گندہ کرتے ہیں، تو یہ مزاحیہ شوز کو بھی وہ اسی طرح استعمال کریں۔ تو مجھے یہ جو میں نے جگت بازی دیکھی مزاحیہ مشاعرے کے نام پر بہت بری لگی، تو میں نے سوچا اس حوالے سے میں بھی اپنے خیالات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ٹی وی والے جو یہ چینلز والے سیٹ ہیں، ان سے تو شکایت کرنا ہی فضول ہے۔ ظاہر یہ تو پیسہ کمانے والی مشین ہے، ان کا یہ دھندا ہے، اور دھندا کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے نا ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، یہ زیادہ تر سیٹھ لوگوں کے، ان لوگوں کا کوئی صحافت کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔
یہ بس وہ ایک فیکٹری چلا رہے تھے، کوئی اور بزنس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی چلو اتنا منافع آ رہا ہے تو ساتھ یہ بھی ایک منافع بخش کاروبار ہے، پلس اس میں جو ہے وہ اصلی مالکان سے رابطے ہو جاتے ہیں، تو اپنے کاروبار کے لیے بھی یہ بہت ساری سہولتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اپنا جو جرنیلی ڈنڈے والے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا اپنا کاروبار جو ہے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ چھوٹی سی وضاحت میں یہ بھی کر دوں کہ میں سیاستدانوں کو فرشتہ نہیں سمجھتا۔ ایسا نہیں کہ یہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے رانگ نمبر ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو انہی جرنیلوں کے جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ کاشت کردہ پودے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کرپشن میں بھی ملوث ہیں۔ لیکن ان کا کرپٹ ہونا جو ہے ان ٹی وی چینلز کو یہ لائسنس نہیں دیتا کہ وہ دن رات ان کا ریکارڈ لگاتے رہیں۔ یہ کام عدالتوں کا ہے۔ جب ملک میں عدالتیں موجود ہیں اور نیب انہوں نے کس مقصد کے لیے بنایا، سزائیں دے رہی ہیں، اور جب چاہتے ہیں سیاستدانوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں، تو پھر اس میں یہ جو میڈیا وغیرہ ہے، اس میں ایسا جو ہے ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہیں؟ جس سیاستدان نے جرم کیا اسے عدالت میں لے کے جائیں، نہ کہ ٹی وی پر اس کے خلاف جو ہے آپ جو ہے کبھی ٹاک شو میں عدالت لگا لیں، اور کبھی ان جو مزاحیہ کامیڈی شوز ہیں جو کامیڈی کرنے کی بجائے اس میں بھی سیاستدانوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے پروگرام اس وقت ہمارے ہر ٹی وی چینل پر ہو رہے ہیں، ایسی کوئی جو ہے وہ ایکسیپشن نہیں ہے، سب بھیڑ چال کا شکار ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیسے بہت ملتے ہیں، اور پلس ڈنڈے والوں کے ساتھ جو ہے تعلقات بن جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت ہی جو ہے تشویشناک ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ اچھا، ایک صورت اور بھی دیکھیں، ان دنوں ہماری جو وہ ہتھوڑا گروپ ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ہتھوڑا گروپ مشہور ہو گئے ہیں، جس میں عطر من اللہ جیسے لوگ ہیں، جس میں وہ ٹرکاں والا ایک جج تھا، اس سے پہلے اعجاز الحسن تھا، ثاقب نثار تھا۔ تو یہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ اس میں کرپٹ ججز کی بھرمار ہے۔ تو ٹرکاں والا ججز تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تو برطرف ہو کر گھر بھی جا چکا ہے، اعجاز الحسن کا بھی وہ تو سزا کے ڈر سے ہی بھاگ گیا تھا، ثاقب نثار اور اس کا بیٹا وہ بھی اسی دھندے میں ملوث ہے۔ تو ان کے بارے میں ان کامیڈی شوز میں باتیں کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو انصاف کے سوداگر ہیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتے، ان کے حوالے سے چپ رہتے ہیں کہ بھائی توہین عدالت ہو جائے گی۔ تو سیاستدان جو ہے وہ لسی پہ اڈے، بس جس کا دل کرتا ہے وہ اس پہ تبصرہ شروع کر دیتا ہے۔ تو عوام کو یہ جو انصاف کے سوداگر ہیں ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے، اور ان جرنیلوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس ملک کو جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مزاحیہ مشاعرہ ہوا، تو یہ جس میں جو جرنیلی خدمت گزار تھے انہوں نے صدر کی مدت اور استعفے پر جگت لگائی، لوگوں کو ہنسا دیا۔ بہت ظاہر ہے ہنسنے والی باتیں۔ آپ ذرا ہمت کریں کہ اگلا مشاعرہ کریں تو جو ہمارا آرمی چیف ہے اس پر ایک جگت لگائیں کہ جو بھی آتا ہے وہ پھر ایکسٹینشن لیے بغیر گھر نہیں جاتا، اور پھر جب وہ صدارت کر رہا ہو چیف صاحب تو اسے کہیں استعفیٰ دو، گھر جاؤ، پھر وہ آگے سے کہے گا کہ نہیں جی میں استعفیٰ کیے دوں، میں نے تو ابھی ایک ایکسٹینشن لینی۔ اس طرح کی باتیں کریں نا، تاکہ جو حقائق ہیں یہ بھی لوگوں کو سمجھائیں۔ کسی جزیرے والے 4 اسٹار جرنیل کا ذکر کر دیں کہ بھائی وہ کون سا جرنیل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر ریٹائر ہوا، ادھر اس نے کہیں باہر جا کے جزیرہ خرید لیا۔ عاصم باجوہ کی سب کے سامنے کہانی موجود ہے کہ اس نے پاپا جانز پیزا میں کتنی فرینچائز خریدی ہوئی ہیں، کتنے پیسے وہ امریکہ لے کر گیا ہوا ہے، کیا کچھ اس نے بلوچستان میں کمایا۔ تو ان کے بارے میں بتائیں، ان جرنیلوں کے بارے میں، ان کرپٹ جرنیلوں کے بارے میں، کہ تاکہ یہ جو ہمارے عوام ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو وردی والے جو ہوتے ہیں یہ سارے محافظ نہیں ہوتے، ان میں بہت سارے چور بھی ہوتے ہیں۔ تو چوروں کو جو ہے وہ آپ ایکسپوز کریں۔ ٹھیک ہے جن کا کیریکٹر ٹھیک ہے، جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو چھوڑیں۔ ان کے اندر جو کالی بھیڑیں ان کو ایکسپوز کریں، لیکن یہ ٹی وی چینل ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ ایک تو انہیں اس کام کا جو ہے کوئی مالی فائدہ نہیں، کیونکہ سیاستدانوں کی کردار کشی جب کرتے ہیں تو اس میں تو بہت پیسہ ملتا ہے۔ تو دوسرا ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ گستاخی جو ہے یہ بڑی بھاری پڑے گی، ان کی جو ہٹی ہے دکان جو ہے یہ فوری طور پر بند ہو سکتی ہے۔ یہ ٹی وی چینل جو کہ سیاستدان مکاؤ مہم چلاتے رہتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانا میرا اور آپ سب کا فرض ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ جو ملک پر وردی والے ہیں ان کا قبضہ ہے، یہ ان کے سہولت کار ہیں۔ یہ وردی والے جو ہیں یہ دودھ کا گلاس خود پی جاتے ہیں، اور ملائی جو ہے وہ سیاستدانوں کے منہ پر لگاتے ہیں، اور پھر انہیں عوام میں ان کی مدد سے بدنام کرتے ہیں۔ اتنا بدنام کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ حکومت میں آئیں اور پھر ان وردی والوں کو اس مداخلت سے باز جو ہے وہ رکھ سکیں، یا اپنی مرضی کے مطابق عوامی فلاح و بہبود کے کام کر سکیں، آئین اور قانون کے مطابق اس ملک پر حکومت کر سکیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کا کردار جو ہے بہت اہم ہے۔ ایسے تمام ٹی وی چینلز جو ہیں ان کا آپ کو ان پہ غور کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں اور آپ کا جو
جس سیاستدان کو آپ فالو کرتے ہیں اس کی کردار کشی ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ آپ کی پوری جماعت کو چاہیے کہ اس حوالے سے پالیسی بنائے تاکہ ان ٹی وی چینلز پر یہ جو کامیڈی شوز کے نام پر سیاستدان مکاؤ مہم چل رہی ہے، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اب میں لوں گا آپ سے اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر گپ شپ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔